بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے پروگرام کے میزبان ہیں یونس بٹ اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار میاں حبیب صاحب تشریف فرما ہے۔ آج کے جو ہمارے ٹاپک ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے، گزشتہ رات حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے۔ ایک تو ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، دوسرا ایک روز قبل پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی پر ایف آئی اے میں جو مقدمہ درج ہوا ہے، امکان ہے کہ مزید سیاستدانوں پر بھی اس طرح کے مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں ایک آج کے واقعہ میں فائرنگ ہوئی ہے، ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، تو اس کشیدگی کے دوران ایک بندہ جو ہے وہ مارا بھی گیا ہے۔ تو یہ ہمارے آج کی ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جو پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی میاں حبیب صاحب، رات کو اچانک دن میں یہ پتہ چلا تھا کہ آج رات تیل کی قیمتیں بڑھائے جانے کا امکان ہے، پھر یہ سامنے بات آئی کہ شاید وزیر اعظم صاحب تیل کی قیمتیں یہ 15 دن کے لیے نہیں بڑھا رہے، پھر اچانک رات 12 بجے کے بعد قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ یہ جو شب خون مارا گیا ہے، اس سے مہنگائی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ہمارے لوگ جو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، پچھلے دنوں ایک ہفتے کے اندر 60 روپے قیمت بڑھا دی گئی تھی، اب رات 24 روپے کچھ سم تھنگ، اور اسی طرح جو ڈیزل ہے اس کی قیمت بھی آپ کے سامنے بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ تو کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اب جو ہے لوگ جو ہے جن کا کچن پہلے ہی بڑا ڈسٹرب ہے تو کس طرح گزارا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یونس بٹ صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ اسے غیر یقینی کہتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جائے، اور یہ جب پاکستان پہ بہت زیادہ دہشت گردی مسلط کر دی گئی تھی، اس وقت ایسے حالات تھے کہ لوگوں کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو جائے گا، اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو جائے گا۔ تو سیم پوزیشن وہی والی آ گئی ہے۔ مالی بحران اتنا سنگین تر ہو گیا ہے کہ اب ہر ذی شعور جو ہے پاکستانی وہ دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی غیر یقینی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ نہ عوام کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، نہ حکمرانوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جو غلط سلط ملط ان کے ذہن میں آتا ہے وہ اسی وقت ایک کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہونا چاہیے۔ اصل میں معاملات ان سے سنبھل نہیں پا رہے، اور پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ملک چل نہیں پا رہا۔ خاص کر کے غیر ملکی ادارے جو ہیں ان کا پریشر اتنا زیادہ ہے، اور ان کے مطالبات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ یہ پورے نہیں کرتے تو پھر ان کو امداد نہیں ملے گی، اور پھر جو ان کے معاملات نہیں چل پائیں گے، کیونکہ اس وقت 9 ارب ڈالر جو ہے وہ ذرے میں باندھا رہ گیا، اور 1-1.5 ماہ میں ہمارا برکس نکل جائے گا۔ تو اس کو معاملات کو چلانے کے لیے پھر ان کو جو ہے وہ کبھی مہنگائی بم گرانا پڑتا ہے، اور کبھی بجلی گرانی پڑتی ہے، اور کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ 2 ماہ صرف انہیں ہوئے آئے ہوئے، اور 2 ماہ کے دوران پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بہت مختصر سے عرصے میں 115 روپے لیٹر ڈیزل میں اضافہ ہو گیا ہے، اور 84 روپے لیٹر جو ہے 84 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تو دیکھیں کہ ایک قسم کا ڈبل سے ٹرپل جو ہے وہ فیول کی قیمتیں ہو گئی ہیں۔ تو یقین کریں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اب واقعی خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس کا صرف امپیکٹ یہ نہیں ہے کہ لوگ گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں گے۔ یقین کریں کہ یہ اتنا خوفناک مہنگائی کا بحران آ گیا ہے کہ اب ہر چیز، جس میں بہت معمولی سی چیزیں جو ہیں ان سے لے کر تمام کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے۔ تو عام آدمی کا تو جو ہے وہ سانس لینا دوبار ہو چکا ہے۔ خوف یہ ہے کہ یہ سارے معاملے کہیں قحط کی طرف نہ چل پڑیں، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے، اور جس طریقے سے سوسائٹی میں ایک کنفیوژن سی ہے اور افراتفری والا معاملہ ہے، تو لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سروائیو کریں گے۔ دیکھیں وسائل اتنے کے اتنے ہیں، بلکہ وہ مزید سکڑ رہے ہیں۔ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، جس قسم کے پیداواری اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جو سرمایہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پتہ نہیں میرا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، وہ ڈمپ کر رہا ہے، اور عام آدمی کو جو ہے روزگار نہیں مل رہا۔ تو وہ جب مزید یہ سکڑیں گے معاملات اور
معاشی بحران سنگین تر ہوگا تو پھر لوگوں کے لیے روزگار بھی مشکل ہو جائے گا، تو وہ پھر کہاں جائیں گے، کس کی طرف جائیں گے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا. اچھا اب ایک اور معاملہ جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہیں، لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ جو ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے ثابت ہو رہے ہیں. وہ ان کی ویلیو جو ہے وہ ہر آنے والے لمحے میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. ڈالر جو ہے 208 روپے کا ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے. تاجر حضرات پریشان ہیں کہ وہ کوئی سودے نہیں کر سکتے، وہ اس مخمصے میں ہیں کہ پتہ نہیں اگلے لمحے ڈالر جو ہے وہ اس کی کیا قیمت ہو جائے گی، پتہ نہیں خسارہ ہوگا بہتری ہوگی. اور جو جہاں جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ سٹاک کر رہا ہے. تو یہ والی خوفناک صورتحال جو ہے یہ نہ صرف ملک و قوم کے لیے، یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی بہت خطرناک ہے. میاں صاحب آپ سینئر آدمی ہیں، سیاست پر آپ کی ہمیشہ سے بڑی گہری نظر رہی ہے، آپ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور سیاستدانوں کو بڑے قریب سے جانتے ہیں. اگر یہ حکومت جو اب آپ دیکھیں اقتدار میں آ کر بیٹھ گئی ہے، ان سے یہ حالات کا تو انہیں پہلے اندازہ تھا کہ جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ IMF کی کیا شرائط ہیں. تو ایک وقت میں جب یہ بڑا بار بار الیکشن کا رونا رو رہے تھے، اب یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں اور مزید جو ہے مہنگائی سے بھی خوفزدہ نہیں ہے. تو کیا یہ تجربہ کاری کیا ان لوگوں کا یہ پھر کیوں ایسا ہوا ہے کہ انہیں اگر پتا تھا کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے تو پھر یہ کیوں انتظار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ بٹ صاحب بہت زبردست بات کی آپ نے. اصل میں یہ ان کی تمام توقعات جو تھی نا، حالات بالکل اس کے برعکس ہو گئے، حالات پلٹا کھا گئے. ان کو یہ تھا، انہوں نے بین الاقوامی طاقتوں کو بھی اور پاکستان کے اندر موجود قوتوں کو بھی یہ تاثر دیا تھا کہ عمران خان کو جب آپ فارغ کریں گے تو لوگ جو ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کریں گے، لوگ اس پر گندے انڈے ماریں گے، لوگ بہت تنگ ہیں اس سے. لیکن وہ کام الٹ ہو گیا. وہ جب عمران خان کو انہوں نے فارغ کیا تو وہ لوگ سڑکوں پر آ گئے. ایک تو پبلک سے ان کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے جو پبلک کا ایک ہمدردی ہوتی وہ نہیں مل سکی، پبلک ان کے ساتھ نہیں تھی. اچھا دوسرا کیا ہوا کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ IMF سے اور جن لوگوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم پر نوازشات کریں گے اور ہمارے جو ہے معاملات جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے. لیکن کیا انہیں توقع تھی کوئی بیرونی امداد ہمیں جو ہے IMF کے علاوہ مل جائے گی؟ جو دوست ممالک ہیں وہ کوئی ہمارا ساتھ دے دیں گے یا کیا وجہ ہے پھر؟ کیا دوست ممالک سے زیادہ ان کو جو ہے نا بین الاقوامی اداروں پر توقع تھی کہ وہ جو ہے فوری طور پر جو ہے ہمیں ریسکیو کریں گے. لیکن ایک تو حالات خراب ہو گئے، پاکستان کے اندر سے عوام نے ان کو عوام پذیرائی نہیں ملی. اچھا جب پبلک کی سپورٹ نہ ہو تو پھر بین الاقوامی ادارے اور قوتیں جو ہے نا وہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. تو انہوں نے جنہوں نے ان کو ہلاشیری دی تھی انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب دیکھیں کہ میں آپ کو اندر کی خبر دیتا ہوں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ صرف اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ امداد نہیں دے رہے، وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فریش مینڈیٹ لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، جو بھی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے، ہم ان کے لیے منصوبے بھی دیتے ہیں. لیکن ایک تو ان کا پتہ نہیں یہ کتنے دن ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ 1 سال بھی ہوں اور اس کے بعد کوئی دوسری حکومت آ جائے گی تو پاکستان میں تو یہ رواج عام ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ پرانے منصوبے ختم کر کے نئے منصوبے شروع کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے اب وقت بہت تھوڑا ہے، یہ جو ہے نا یہ پھنس گئے ہیں، یہ ٹائمنگ بہت غلط ہے. دیکھیں صاحب آپ دیکھیں کہ اتنی مضبوط حکومت، یعنی کہ کوئی وفاق میں اپوزیشن نہیں ہے، اور جس طرح کے معاملات اب ہیں، ساری جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں ماسوائے PTI کے ساتھ ہیں، تو یہ بڑا مضبوط حکومت بنانے کے باوجود ناکام اور مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو الیکشن کی بھی فکر نہیں ہے. کل کو یہ الیکشن میں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں اور ہر آنے والا دن ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک خوفناک تصویر ان کی منظر کشی کر رہا ہے. چونکہ مہنگائی ان سے قابو نہیں ہونی، جو جتنی عوام میں ان کی تھوڑی بہت صحت تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ہر آنے والا دن بلکہ ہر لمحہ جو ہے وہ ان کے گلے کا پھندا بن رہا ہے. جس قسم کی مہنگائی یہ انٹروڈیوس کروا چکے ہیں اس کے بعد آپ یہ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں، ان سے یہ مہنگائی قابو نہیں آئے گی. اور اگر یہ مہنگائی قابو نہیں آئے گی اور جتنی دیر یہ جو ہے ڈیلے کرتے جائیں گے، ہر آنے والا دن تو جو ہے وہ سخت سے سخت آنا ہے. تو اتنا ہی جو ہے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہوگا.
اب دیکھیں کہ انہوں نے بڑے بر وقت جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے احتجاج کا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عوام کی دکھتی رگ ہے اس وقت، جتنے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، جو بجلی کی صورتحال ہے، جو لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس پہ جو ہے انہوں نے اتوار کو جو ہے ایک احتجاج کی کال دی ہے، اور دیکھیے گا لوگ باہر نکلیں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جنہوں پنجابی کہتے ہیں نکو نک آ گئے ہیں. تو یہ سب آپ دیکھیں نا کہ ایک تو یہ تجربہ کار لوگ تھے، انہیں پتہ ہے کہ حالات سازگار ہونے والے نہیں ہیں، انہیں پتہ تھا کہ ہماری جو ملک کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو پھر کون سا انہیں لالچ ہے جو اقتدار میں یہ ساتھ چمڑے ہوئے ہیں، یہ اقتدار کو چھوڑ نہیں رہے. انہیں پتہ ہے کہ عوام میں ہمارے جو روٹس ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، اور جو ہمارا ایک وقت پہ ہم جو ہے بڑے مضبوط تھے، تصور کیے جاتے تھے کہ عمران خان ناکام ہو گیا ہے، آنے والے وقت میں نون لیگ کا جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ لوگ ووٹ دیں گے، عمران مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکا. تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود اقتدار سے یہ کیا لینا چاہتے ہیں کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی. بٹ صاحب اصل معاملہ جو تھا نا وہ یہ تھا، اور کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے برے دن آتے ہیں تو سیدھے کام بھی الٹ پڑ جاتے ہیں، تو سیم ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. لیکن ان کو جو ہے نا عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں تھا، کوئی ہمدردی نہیں تھی، یا یہ کوئی کسی کی بہتری کے لیے نہیں آئے تھے. یہ اصل میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک تو اگر عمران خان 5 سال پورے کر گیا تو شاید اگلی دفعہ پھر وہ ہمارا ناطقہ بند کر دے. لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، بہت بڑا بلنڈر کیا ہے انہوں نے یہ ملبہ اپنے سر اٹھا کے. اگر یہ منطقی انجام تک پہنچنے دیتے تو شاید ان کی سروائیول ہو جاتی، اور کیونکہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ ہر آنے والے دن میں بے قابو ہوتا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس پہ قابو پا لیتے، لیکن بہرحال اس کے اثرات پھر بھی مرتب ہونے تھے سوسائٹی پر. تو وہ الیکشن میں اس کا نقصان جو تھا وہ عمران خان کو ہونا تھا اگر یہ منطقی انجام تک پہنچانے دیتے. اب ان کو کیا لالچ تھا؟ یہ 2-3 لالچ تھے ان کو. ایک تو یہ تھا کہ ہم فوری طور پر جو ہے اپنے کیسز جو ہے ختم کروائیں گے. دوسرا ان کو یہ تھا کہ ہم جو ہے انتخابی اصلاحات کریں گے، اور اس میں جو ہے انتخابی اصلاحات میں ان کو تھا کہ اپنی مرضی کے ہم الیکشن کمیشن کے لوگ مقرر کریں گے جو کہ انہوں نے کر لیے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان کو یہ تھا کہ ہم ای وی ایم مشین ختم کر دیں گے، اور ان کو یہ بھی تھا کہ 40-50 حلقوں پر اثر پڑ رہا تھا اوورسیز کے ووٹوں کا، وہ ہم ختم کر لیں گے. اچھا اب وہ تو انہوں نے اچھا میں آپ کو آج ایک مزے کی بات سناتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک جو ایم این اے ہے وہ اس نے استعفیٰ نہیں دیا تھا جی. آج وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھا اور وہاں اس نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگوا دیے. آج کی بات ہے. اور کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں آج بھی میرا لیڈر عمران خان ہے اور میں صرف استعفیٰ نہیں دے سکا اور میں اس اسمبلی میں رہنا چاہتا تھا. آپ لوگ جو ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا ہم مہنگائی پہ کنٹرول کر لیں گے، آپ لوگ تو ناکام ثابت ہوئے ہیں. اس نے بڑی تنقید کی ہے وہاں، اور اس نے کہا آپ کو تو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، بلکہ وہ یعنی کہ اس نے کہا آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں تو اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کی اپنی ٹیم کے اندر بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا جو کچھ انہوں نے پنجاب کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، جس طرح لوگوں کو انہوں نے ہوٹل میں یرغمال بنائے رکھا، پھر انہوں نے جس طرح آپ دیکھیں کہ پنجاب کا بجٹ پاس کروانے کے لیے جو 6 ہتھ کنڈے استعمال کیے، پنجاب اسمبلی جانے کی بجائے ایوان اقبال میں اجلاس بلا لیا گیا. کیا یہ ٹھیک ہوا ہے سارا کچھ؟ یہ روایتی طریقہ جو ہے جو بھی اپنایا گیا، کیا خیال ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کا؟ بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا جس دن سے یہ پنجاب کا بحران سر اٹھایا نا، ایک تو انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے. ان کو چاہیے تھا تھوڑا سا صبر کر لیتے تو حالات مختلف ہوتے. دوسرا انہوں نے اس سے بڑھ کر جو ہے نا جو اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے وہ تھا پنجاب میں عدم اعتماد لے کے آنا. پنجاب ان کو چلتے رہنا دینا چاہیے تھا. عثمان بزدار کو انہیں سپورٹ کرنی چاہیے تھی. عثمان بزدار ان کو سوٹ کرتا تھا. اچھا پنجاب میں حالات اسی طرح رہتے تو ان کا دباؤ بھی تھا عثمان بزدار پر کہ ہم کسی وقت بھی عدم اعتماد لا سکتے ہیں اور اسے چھٹی ہو سکتی. اس کو یہ جس طرح مرضی یوز کر سکتے تھے، اور اگر نہ بھی یہ یوز کرتے تو وہ دہی سے روٹی کھا رہا تھا، ان کا کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یعنی کہ ان کے رہنے سے ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا تھا، بڑھ رہا تھا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے 25 لوٹے بنا کر جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب کروایا یا ایک عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ الیکشن درست بھی تھا یا نہیں تھا. وہ بھی ابھی معاملہ جو کورٹ میں ہے.
اس پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ ہر آنے والے دن میں پنجاب کا بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، اور میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا پنجاب کا بحران وہ مرکز کو بھی لے ڈوبے گا۔ اب دیکھیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ انہوں نے کر لی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا ضمنی الیکشن جو 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں اس نے طے کرنا ہے کہ کیا پنجاب میں جو ہے، بلکہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا وہ کہ لوٹوں کا کیا مستقبل ہے، مہنگائی کو لوگوں نے کس طرح قبول کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اگر ہار جاتی ہے تو یہ ان کا تو سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھے کہ جنرل الیکشن ہی ہار گئے، جنرل الیکشن ہی ہار گیا، بالکل وہ اگلا الیکشن بھی ہار جائیں گے اگر یہ ضمنی الیکشن ہار جاتے ہیں۔ میاں صاحب فرض کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے جو ہے عادی ہیں الیکشن جیتنے کے طریقے آتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی کافی ان کا ساتھ دے رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں یہ ضمنی الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، لیکن یہ پنجاب میں پیدا شدہ بحران ہے اس کو تو یہ ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، تو جو حالات ہیں یعنی کہ آنے والے دنوں میں ان کی پاپولیرٹی پہ بڑا فرق پڑ رہا ہے، اور عمران خان کی مقبولیت میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہماری مقتدر قوتیں تو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں جس کو عوام پسند کرتے ہیں، تو اس حالات میں یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا کل کو دوبارہ یہ مقتدر قوتوں کو پھر برا بھلا کہیں گے جس طرح ماضی میں کہتے رہے ہیں؟ نہیں، یہ اس وقت کہتے ہیں جب معاملات ان کے نہیں، ان کو سپورٹ نہیں ہوتی، جب ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، ورنہ اگر یہ معاملات ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں تو یہ پھر آپ آج دیکھ لیں، آج اسی پرویز مشرف کو یہ خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو آنا چاہیے، اور پیپلز پارٹی سے لے کر جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ساری جو پرویز مشرف کو غدار کہتے تھے وہ سارے جو ہے لوگوں میں بڑی چیز چل رہی ہے کہ اچانک سے مشرف کا مسئلہ کہاں سے شروع ہو گیا ہے؟ کیا مشرف کے خاندان میں سے کسی نے کوئی درخواست کی ہے کہ اسے واپس لایا جائے؟ یعنی کہ مشرف کی طرف سے یہ کیوں اچانک بات شروع ہو گیا کہ جسے پاکستان واپس آنے دیا جانا چاہیے؟ نہیں، اصل میں معاملہ یہ نہیں پرویز مشرف کے خاندان کا مسئلہ نہیں، یہ ادارے کی پریسٹیج کا معاملہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا سربراہ جو رہا ہے وہ باہر بیرون ملک جو ہے وہ اس طرح جو ہے موت کا شکار ہو جائے۔ ہاں، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آخری ایام اپنے پاکستان میں گزارے، تاکہ ہم جو ہے یہ ثابت کر سکیں کہ آج بھی اگر قوت ہے تو وہ سب سے بڑی قوت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور وہ جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ صرف یہ انا کی جنگ ہے، یہ سیاسی جماعتوں کی انا ہی نہیں، یہ ہمارے اداروں میں بھی انا کی جو ہے نا وہ جنگ جاری ہے اس وقت۔ اور سب ادارے تو کہیں برقرار ہی نہیں رہے، اداروں نام کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر اداروں کی بات کی جائے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہماری مقتدر قوتیں ہیں، جو پاک فوج کا ادارہ ہے، اگر ہمارے وزیر اعظم نے بھی وہاں کی مداخلت کرنا چاہیے تو وہ مداخلت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے نہ کبھی کسی وزیر اعظم کو نہ صدر پاکستان کو اپنے ادارے میں مداخلت نہیں کرنے دی، اور وہ ایک ادارے کی صورت میں اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اور دیگر ادارے جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ محکمہ پولیس ہے، جو کچھ آئی جی نے کیا، یہ تو پنجاب کی حکومت آئی جی کی مرہون منت تھی، انہوں نے انہیں کوئی اقتدار لے کے دیا ہے، اور جو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح پکڑ دکڑ شروع کر کے پھر آزادی مارچ کو روکا، یہ بھی محکمہ، یعنی کہ ادارے تو ہمارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ کل کو ہم اس آئی جی سے، اس چیف سیکرٹری سے کیا توقع کر سکتے ہیں جنہوں نے دیکھیں عورتیں نکلی تھی، بچے نکلے تھے، انہوں نے صرف اس حکومت کو خوش کرنے کے لیے ان لوگوں پہ شیلنگ کی، ان لوگوں پہ انہوں نے جو کچھ کیا، صاف کیمرہ دکھائی دے رہا تھا، تو یہ تو کہنے کا مقصد ہے ادارے تو کہیں اب جو اس ملک کی بربادی میں جو کچھ ادارے کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اداروں کے پرفیکٹ کردار یا مثبت کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارا ملک جو ہے وہ دن بدن جس طرح کے حالات کا شکار ہے، اس کے ذمہ دار یہ بھی ہیں۔ خاص طور پر عدلیہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، کہ دیکھیں جو کچھ ہوا، اب پی ٹی آئی والے عدالت میں گئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ابھی تک کوئی سامنے جواب نہیں آ رہا، اور انہوں نے جو انتقامی کارروائی کر دی ہے۔ پہلے یہ کوشش کرتے رہے، آپ دیکھیں کہ اسد زرداری صاحب چلے گئے چوری شجاعت کے پاس، چوری شجاعت کو پھر پرویز الہی کے پاس کہ کسی طریقے سے ان کو ساتھ لایا جائے، پھر انہوں نے زرداری صاحب نے کہہ دیا جی ہم ٹھیک ہے پرویز الہی کے خلاف جو ہے عدم اعتماد نہیں لاتے، ان کو سپیکر برقرار رکھا جائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پرویز الہی تو کسی طرح بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے تھے کہ یہ ہمارا پنجاب کا جو بجٹ ہے کسی طریقے سے پاس ہونے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رکاوٹ پیدا کرنے سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے منصف صلاحی پر انتقامی کارروائی کر دی ہے۔ تو یہ کب تک اس طرح کی کارروائیاں چلتی رہیں گی؟ اور اگر اچھے سیاستدان ہوتے تو میرے خیال میں اگر حمزہ جو شہباز ہے، یہ اقتدار جو سامنے نظر آ رہا تھا
اس کو ایک ٹانگ مار کے سائڈ پہ کہہ دیتا جی میں تو ایسی جو ہے اقتدار پہ لعنت بھیجتا ہوں اور میں ایسی کرسی کو نہیں پسند کرتا جس کے لیے جناب اپنے ارکان کو میں ہوٹل میں یرغمال بنا کے رکھوں، یا جس بجٹ کو پاس کروانے کے لیے میں پنجاب اسمبلی کی بجائے کسی نئی جگہ انتخاب کروں، تو اس کے قدکار میں بڑا اضافہ ہونا تھا۔ انہوں نے بڑے فخر سے لوگوں کو کہنا تھا یہ دیکھیں جی ایسے ہم یرغمالی بن کے کام نہیں کرنا چاہتے، تو یہ جنرل الیکشن کی طرف بھاگ جاتے۔ یہ تو اقتدار سے چمٹ کے پتہ نہیں کون سے، یہ تو ایک وہ عمران خان کی باتیں پھر سچی ہیں، یہ جو بیرونی ایجنڈا لے کے آئے ہیں یہ صرف اور صرف اس پہ جو ہے عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوئی عوام سے ان کی کیا، ان کی لوگوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ پیسے کی پریشانی ہے، نہ ان لوگوں کے پاس کسی قسم کے وہ مسائل ہیں جو عام غریب آدمی کے مسائل ہیں۔ سفید پوش جو ہے آپ اور میرے جیسا جو ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اس کا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہم اسی طرح میں کام کریں گے، ہمارا کچن ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ تو جس طرح انہوں نے اس اقتدار کے لیے کیا ہے، اب تو میرے خیال میں ہماری عوام جو ہے جتنا وہ ان پہ لان تان کر رہی ہوگی یا آنے والے دنوں میں کرے گی، تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو ہے یہ الیکشن میں کسی کو منہ دکھا سکیں۔ تو صورتحال انتہائی خراب ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حمزہ شہباز کا، آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے جتنی باتیں کی نا وہ آپ نے آئیڈیلزم کی باتیں کی ہیں، لیکن پنجاب کی سیاست کے جزائے ترکیبی تھوڑے مختلف ہیں۔ یہاں جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے، اور جس کے ساتھ جس کی آرڈر اوبے کرتی ہے پولیس اور انتظامیہ وہی حکمران ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں بزدار تھا جب تک سی ایم، لیکن ہماری انتظامیہ اور پولیس جو ہے ایک وقت آیا کہ وہ اس کے آرڈر اوبے کرنے کی بجائے یا اس کو سی ایم ماننے کی بجائے، وہ ابھی یہ الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو حمزہ شہباز کو جو ہے اس کے آرڈر مانے جا رہے تھے، اور وہ جس طرح کہہ رہا تھا اسی طریقے سے وہ پرفارم کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے ابھی بھی دیکھیں کہ پنجاب میں جو ہے نا وہ پولیس اور انتظامیہ یہ دونوں جو ہے نا ہمیشہ سے استعمال ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ ابھی بھی ہم جو ہے وہ ان کو استعمال کر کے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور لوگ اس کو جو ہے نا اب وقت بہت بدل گیا لیکن سیاستدان نہیں ابھی بدلے، وہ آج بھی وہی پرانی ڈگر پر سیاست کر رہے ہیں جو متروک ہو چکی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اب آج بھی جو ہے نا ایسے فضول قسم کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سارے بیس لیس ہیں، لیکن تنگ کرنے کے لیے اور ٹائٹ کرنے کے لیے اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اور فکس کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ آپ نے مونس لائی کا ذکر کیا کہ اس کے خلاف دیکھیں کہ مونس لائی نے بڑی زبردست ایک بات کی، اس نے کہا کہ اگر میں آج مسلم لیگ نون کے حمایت کا اعلان کر دوں تو یہ سارے کیسز تو کھاتے چلے جائیں گے۔ میاں صاحب مونس لائی کی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے یہاں ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم بریک لے لیتے ہیں، اس کو دوبارہ اس کیس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مونس لائی کیا کہتا ہے۔ جی پلیز میاں صاحب بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ مونس لائی نے کہا ہے کہ اگر آج میں نون لیگ میں ہوتا تو شاید یہ مقدمہ میرے خلاف نہ بنتا یا میں نون لیگ کا اعلان کر دوں، تو آپ پلیز اپنی بات کو آگے بڑھائیے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آج مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤں یا ان کی حمایت کر دوں تو یہ سارے کیس خوب کھاتے چلے جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے مخالفین کو فکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ سیاست کے بہت بری روایت ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جہاں جمہوریتیں ہوتی ہیں نا، اسی لیے تو کہتے ہیں یہ پاکستان کو جمہوریت سوٹ ہی نہیں کرتی اور ہم اس قابل ہی نہیں۔ ایک تو یہ بہت مہنگی جمہوریت ہے، اوپر سے جو ہے ہمیں شعور ہی نہیں ہے، نہ عوام کو شعور ہے نہ ہمارے سیاستدانوں کو شعور ہے۔ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ابھی شاید 100-200 سال پیچھے چل رہا ہے۔ آج کی دنیا بہت مختلف دنیا ہے، لیکن ہم نہ چونکہ عوام کو اس طرح سے ہم جواب دہ ہیں، نہ ہمارے ادارے اس طرح سے کام کر رہے ہیں، تو یہ تو طاقت کی زبان ہے، طاقت کا اصول ہے، طاقت کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہ کرتا ہے۔ آج اگر ہاتھ کھینچ لیا جائے تو یہ سارے دڑم نیچے گر جائیں گے، کوئی ان کو پوچھنے والا، ان کا سپاہی ان کی بات نہیں سنے گا۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن مقافات عمل ہے، ہم جو ہے وقت جب سر پہ پڑتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں کہ اپنے مخالف کو جو ہے زندہ درگو کر دیا جائے۔ اچھا میاں صاحب آپ سینئر آدمی ہیں، آپ جو ہے اس پہ کافی چیزوں کو قریب سے سمجھتے بھی ہوں گے،
یہ پرویز لائی اور چودھری شجاعت جو ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہو. بڑا یہ مل جل کے انہوں نے ایک اپنا برہم و قائم رکھا ہوا تھا اور انہوں نے پی ٹی آئی کا بھی حصہ رہے ہیں اور اسی صورت انہیں پی ٹی آئی میں بھی اقتدار کے ساتھ چمڑے رہنا پڑا اور اقتدار سے انہیں باقاعدہ حصہ بھی ملتا رہا. جو بھی کہتے رہے عمران خان کو ماننا پڑا ان کے اپنے دور اقتدار میں. تو اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان میں پھوٹ ڈال دی ہے؟ یہ کیا کوئی صرف وقتی طور پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ چودھری شجاعت جو ہے وہ مفادات کی خاطر نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے اور اگر دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پرویز لائی کو اس لیے یہاں بٹھایا گیا؟ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں نا بٹ صاحب اس موجودہ سیاست میں نہ صرف رشتوں کو تقسیم کر دیا ہے، سیاست کو تقسیم کر دیا ہے، عوام کو تقسیم کر دیا ہے، نظریات کو گڑ مڑ کر دیا ہے. اب دیکھ لیں کہ کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ چودھری شجاعت کی سیاست علیحدہ ہوگی اور جو ہے پرویز لائی کی سیاست علیحدہ ہوگی. ایک تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے نا چودھری خاندان وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہ رہا ہے. آدھے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اور ان کو جو ہے وہ مجبور کر کے، چونکہ وہ پرانے خدمتگار ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ضرورت ہے 2 بندے دیں اور ان کی ضرورت پوری کریں. تو انہوں نے 2 بندے دے کے حکومت بھی بنا دی ہے، ان کی ضرورت بھی پوری کر دی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ مونس لائی صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے وہ مونس لائی کے ہاتھوں جو ہے نا اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ والی سیاست کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست سیاست کر رہے ہیں، وہ پاپولر، وہ مستقبل کی سیاست کر رہے ہیں. جبکہ چودھری شجاعت جو ہے وہ اس کے بیٹے نے اور طارق بشیر چیمہ نے فی الحال کی سیاست کی ہے، لیکن مونس لائی جو ہے وہ مستقبل کی سیاست کرنا چاہ رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ چونکہ پاپولیرٹی اب جو ہے وہ عمران خان کے پاس ہے اور کل کو ہم جن لوگوں کو ٹکٹ دیں گے یا جتنے ہم ٹکٹ مانگیں گے اتنے ہمیں مل جائیں گے اور وہی لوگ جیتیں گے. تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیا. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب ضمنی الیکشن میں یہ جو ہے اس کو علیم خان کو بھی ٹکٹ دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے. یعنی کہ نون لیگ کے متعلق اب بھی جو یہ منحرف ارکان ہیں ان کے دلوں میں نفرت یہاں تک ہے کہ کہیں ہم اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر الیکشن میں لوگوں کے پاس جائیں تو پتہ نہیں لوگ ہمارے ساتھ کیا سمجھیں. اچھا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ علیم خان نے بہت درست فیصلہ کیا، اس نے اپنی عزت بچا لی ہے. ورنہ دیکھیں عوام میں جاتے تو انہوں نے کئی قسم کی باتیں سننا پڑتی تھی اور پھر جو ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ ہار جاتے تو ان کی سیاست ختم ہو جانی تھی. انہوں نے سیاست تو میاں صاحب اس کی اس وقت ہی ختم نہیں ہوگی تھی جب انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دی تھی. نہیں دیکھیں لوگ اس کو پسند، جو اس کا ایک اپنا احباب تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ چونکہ عمران خان کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر آئے تھے، لیکن اب عمران خان کا علیم خان کا سٹیٹس جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے. تو اس وقت وہ ایک بگ فش بن چکے ہیں تو ان کے کئی قسم کے اور بھی معاملات ہیں، لہذا وہ اب الیکشن لڑوانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں بجائے خود لڑنے کے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا انہوں نے درست فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جائیں گے. کل کو دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیں نا ابھی فوری طور پر ان حالات میں جو الیکشن میں جائے گا تو اس کو تو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، خاص کر کے حکومتی امیدوار جو ہیں وہ تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. میاں صاحب آپ نے حکومتی امیدوار کی بات کی، یہی حکومت جو ہمیشہ ترین کو کہتی رہی کہ جی یہ جناب شوگر مافیا ہے، اس کو علیم خان کو کہتی رہی یہ قبضہ مافیا ہے، بڑی انہوں نے تنقید کی، یہ عمران خان کے اے ٹی ایم ہے. آج ان دونوں کو ساتھ لگا کے ان کی قد کاٹ میں کیا فرق نہیں پڑا؟ کیا یہ لوگوں کو کیسے یہ کون سی دلیل دیں گے کہ جی یہ لوگ اچھے ہیں اس سے؟ اور دوسرا عمران خان کا اس سے مورال مزید بلند نہیں ہوا کہ وہ اے ٹی ایم کی مشینیں ان کے ساتھ موجود رہنے کے باوجود اس نے علیم خان اور ترین کو کوئی ایسی ذمہ داریاں نہیں سونپی کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ عمران خان نے ان کو بھی یہ فائدہ دے کر صرف جو الیکشن میں انہوں نے ان کو ایک فائدہ دیا تھا اس کے عوض یہ انہیں ازالے کے طور پر یہ مفادات کی لڑائی تھی اور یہ مفادات کی صورت میں سب کچھ ملا ہے. اس نے کوئی نہیں ایسی جناب ایکسٹرا آرڈنری فیور نہیں دی کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ترین نے بڑا جناب یہ کام کر دیا اور عمران خان نے اس سے کروایا، جس سے یہ کہا جا سکے کہ جی علیم خان نے یہ کر دیا. مثلا وہ وزیر اعلیٰ بھی سے بنا سکتے تھے لیکن اس نے نہیں بنایا. اچھا یونس بٹ صاحب، وقت کے نا اپنے تقاضے ہوتے ہیں. آج جو ہے نا عمران خان اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہے
اور آج پاکستان میں ووٹ بینک جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک عمران خان کا ووٹ بینک ہے اور ایک اینٹی عمران کا ووٹ ہے. اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یکجا ہو کے بھی عمران خان کا مقابلہ کر رہی ہیں. تو یہ جو آج حیثیت عمران خان کو حاصل ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. لہذا اس وقت ان کو لوگوں کی ضرورت تھی. اب لوگوں کو عمران خان کی ضرورت ہے. لوگ اس کی چاپلوسی کر رہے ہیں, لوگ اس کا ٹکٹ لینا پسند کر رہے ہیں. یہ کچھ عرصہ قبل تک زوم تھا مسلم لیگ نون کو کہ ہم جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائے گا. آج یہ پانسا پلٹ چکا ہے. آج یہ سارے معاملہ جو ہیں وہ عمران خان کی جولی میں گر گئے ہیں. وہ اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ جو بندہ کھڑا کرے گا اس کو جو ہے وہ تحریک انصاف کا پاپولر ووٹ جو ہے وہ اس کو ملے گا اور اس کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. لہذا اب مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چکروں میں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان کا ٹکٹ لے لیں. تو اور کل کو کیا حالات ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن آج اگر وہ الیکشن ہو تو آج عمران خان جو ہے وہ سویپ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا میاں صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جس جماعت کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے ہماری مختلف قوتیں توڑ چھوڑ بھی کرتی ہیں, تو کیا توقع ہے اس طرح کے کسی آپ بھی ایسا ہوگا کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ جوڑ توڑ کر کسی جماعت کے ساتھ لگایا جائے؟ اچھا, اصل میں معاملہ جو ہے نا یہ قبل از وقت ہے ساری باتیں. ابھی مستقبل کے الیکشن کے بارے میں جو ہے نا جو پاکستان کی لیبارٹری ہے وہاں ابھی اس بارے میں کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا. اور وہ جو ہے زیادہ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سربراہ ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں یا کہ نئے آنے والے الیکشن کرواتے ہیں. تو جو بھی الیکشن کرائے گا پھر اس کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, اداروں کی پھر اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اس میں ان کو کیا گائیڈ لائن ملتی ہے اور اس کے مطابق پھر وہ کس قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان میں جس جماعت کو برسر اقتدار لے کے آنا ہوتا ہے اس کے لیے فضا ہموار کی جاتی ہے, حالات اس کے فیور میں پیدا بنائے جاتے ہیں اور اسے پری پولنگ ریگنگ کہتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جس جماعت نے آنا ہوتا ہے اس کے فیور کے لیے بہت سارے حالات جو ہیں وہ سازگار کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال ابھی چونکہ پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ مغلوبہ بن چکا ہے بین الاقوامی طاقتوں اور پاکستان کے اندرونی معاملات اور طاقتوں کے درمیان جو چپلش ہو رہی ہے نا اس کا. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ یہاں بہت زیادہ اثر اندازی ہو رہی ہے بین الاقوامی قوتوں کی کہ وہ اب کون سی قوت غالب آتی ہے اور پاکستان کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ پھر آنے والا وقت ہی بتا سکتا. اب قبل از وقت ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے اور وہ لے, کیونکہ عوام جو ہے نا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ بھی پہلے عوام کو تیار کرتی ہے اور ان کو جو ہے وہ اس طرف لگا دیا جاتا ہے جس طرف جس کی حکومت آنی ہوتی ہے. لیکن اس بار جو ہے حالات تھوڑے مختلف ہیں. یا تو اس کے لیے جو ہے ایک انٹرم پیریڈ بڑا لمبا سا بڑھا دیا جائے جس میں جو ہے وہ قابل قبول بنایا جائے کسی دوسری سیاسی قوت کو, اور اگر آج جو ہے الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو وہ جو مرضی کر لے, اور اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناکامی ہوگی کہ اگر وہ پاپولر قوت کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ کسی کو بہت جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کریں گے تو وہ بھی نقصان دہ ہوگا اور وہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے. لہذا پاکستان کے حالات بہت مشکل ترین حالات بن چکے ہیں. میاں صاحب, مخلوط حکومت ایک ایجنڈے کے تحت جس طرح لائی گئی یا جس طرح وہ اقتدار میں آئی, ان کے جو مخصوص مقاصد تھے اس میں تو وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. وہ جو کرنا تھا انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فیصلے کر چکے ہیں. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کب ہوگا؟ کیا یہ جنرل الیکشن کا جلدی اعلان کریں گے یا نہیں؟ حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن جلدی نہیں کروائیں گے, لیکن آپ سینئر آدمی ہیں, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا؟ آپ انہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اور دوسرا ریاستی الیکشن کا بھی اعلان ہوا ہے, آپ اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو چونکہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں اور نہ ہی یہ اس پر قابو پانے کی پوزیشن میں ہے, تو اگر تو ایف اے ٹی ایف اے سے پاکستان کا نام نکل جاتا ہے, کوئی ادارے جو ہے پاکستان کو بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا فنانشیل سپورٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو معاملہ چل جائے گا. پھر ان کی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے اگر ہم نے مہنگائی کی ہے تو پھر ہم سال ڈیڑھ سال جو ہے وہ انجوائے بھی کریں. لیکن اگر اداروں کی طرف سے ان کو سپورٹ نہ ہوئی تو پھر یہ معاملہ مجھے 2-3 ماہ سے زیادہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر ان کو جو ہے سرنڈر کرنا پڑے گا. پھر وہ کس قسم کی گورنمنٹ آتی ہے, مالیاتی ایمرجنسی لگتی ہے
کوئی اور ٹیک اوور کرتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ جو ہے ان کے بس کی بات نہیں رہے گی، پھر کچھ اس کی شیپ اور نکلے گی۔ لیکن اگر یہ فوری طور پر یہ جو ہے کوئی اور معاملہ، مثلا پنجاب کے ضمنی الیکشن کے بعد ہی اگر جو ہے 20 سیٹیں یا 15 سیٹیں جیت جاتی ہے تحریک انصاف، تو پھر تو وہ پنجاب میں گورنمنٹ بنا لیں گے، اور اگر پنجاب میں گورنمنٹ بن گئی تو مرکز میں تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اور پھر بھی ان کو جو ہے یہ یا تو خود بھاگ جائیں گے اور کہیں گے جی اسمبلی توڑ کے نئے الیکشن کروائے جائیں، یا پھر جو ہے کسی آپس میں مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے نئے الیکشن میں جایا جائے گا۔ پنجاب میں پھر یہ ان کو چلنے نہیں دے گی تحریک انصاف۔ میاں صاحب، جس طرح انہوں نے مونس صلاحی کا گھیرا تنگ کیا ہے، کیا ان حالات میں عمران خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ان سے کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب انسان کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، حالات اس کے کنٹرول میں نہ ہو، تو پھر وہ آخری حدوں کو بھی چھو لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مرا تو ہوں، اگلے کو بھی لے ڈوبوں، تو وہ پھر جو ہے نا ہر کام کر گزرنے پر تیار ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، جس قسم کی ان کی سوچ ہے، تو وہ تو کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے یہ حکومت جو ہے یہ اپنی سروائیول کے لیے کچھ بھی کر سکتی، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، عوام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہمارے ہمسایہ دوست ممالک تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ان کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، عوام کی انہیں سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ باہر لوگوں کو اگر یہ آج کل تک جو ہے اسے گرفتار کر لیتے تو کچھ اور بات تھی، آج جس قسم کی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، لوگ ویسے ہی باہر آنے کو لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس میں اگر عمران خان کو یہ گرفتار کرتے ہیں تو حالات ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، یہ تو لوگ تو جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور پھر یہ کس طرح قابو پائیں گے؟ یہ پھر ادارے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان کو گرفتار کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اس وقت ان کی گرفتاری اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کر لیتے تو کچھ اور بات تھی، آج جو ہے حالات مختلف ہو چکے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہ اگر یہ عمران خان پر ہاتھ ڈالتے ہیں، انہیں گرفتار کرتے ہیں، تو ان کی ناکامیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب عوام جو جس کی انہیں سپورٹ حاصل تھی وہ دن بدن یہ سپورٹ سے بھی یہ فارغ ہو رہے ہیں اور سپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام اسی پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان یونس پاٹ اور ہمارے آج کے مہمان میاں حبیب صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔